تقریر نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مصروفیت کافی رہتی ہے، اور دوسری زبانوں میں تقریر کرتے ہیں تو اردو میں وقت کم ملتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور میں نے جو سلسلہ شروع کیا تھا مولوی طاہر قادری کے ردود پر، میرا ارادہ یہی تھا کہ میں جس وقت تقریروں کا آغاز کروں تو میں اسی سلسلے کو دوبارہ شروع کر دوں، اور نیت اب بھی یہی ہے۔ لیکن مجھے یہ لگا کہ کچھ برادران نے درخواست بھی کی، اور مجھے کچھ یہ بھی لگا کہ یہ اہم ہوگا کہ بعض جو اشرار ہیں اور شرارت کرتے ہیں انٹرنیٹ پر، ان لوگوں کا بھی جواب دیا جائے۔ تو بات تو یہ ہے کہ عزیزو، انٹرنیٹ ایک آزاد، ایک کھلی فضا ہے، اور اس میں جو بھی شخص آ کر جتنی ہی دلچسپ بات کرے گا، حق کی بات نہیں ہے، تحقیق کی بات نہیں ہے، یہ ہے کہ جتنا دلچسپ ہوگا، جتنا سنسنی خیز ہوگا، تھمبنیلز جو بنائے گا، تصاویر جو اس میں لگائے گا، عنوان جو لگائے گا، شہ سرخی جو لگائے گا، جتنا سنسنی خیز ہوگا، اور جتنا بلند و بالا دعوے کرے گا، اور جتنا عوام پسند بات کرے گا، تو اس کی، اور جتنا زیادہ کلپس بنائے گا، اس کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے انٹرنیٹ پر۔ تو یہ جناب جو مرزا صاحب ہیں، یہ ان سے ہماری ایک دفعہ ان سے گفتگو ہوا تھا کتابتاً، نہ یہ کہ مشافہتاً، کتابتاً، یعنی یہ لوگ آگے ان کا جو گروپ تھا وہ آگے پیش کر رہے تھے کسی وہابی کو ہم سے مناظرہ کرنے کے، اور وہ وہابی مناظرہ کرنے والا نہیں تھا، وہ مناظرہ سے بھاگنے کے چکر میں تھا، اور اس نے گالی دے کر، بھئی جو شخص اہل بیت علیہ السلام کو گالی دے، ہم نے شروع سے کہا ہم اس سے مناظرہ نہیں کریں گے، تو اس نے گالی دیا، تو پھر اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو، تو پھر ہم نے اس سے کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ نہیں کرتے، تو اس کے باوجود یہ زور دے رہے تھے کہ ان سے مناظرہ کیا جائے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تو خود جو ہے، تو دوسروں کو زور دینے کے بجائے، اور تیرا گروپ جو ہے، تو خود سامنے آ جا۔ یہ تقریباً مئی جون 2018 کی بات ہے، اور ہماری یہ باتیں میرے فیس بک میں ہیں، تو آپ جون 2018 مئی 2018 کو دیکھ لیں۔ تو اس وقت بھی میں نے کہا کہ تو سامنے آ جا، تو بھی تو شیعوں کے خلاف بکتا ہے، تو بھی تو شیعوں کے خلاف بھونکتا ہے، تو سامنے آ جا۔ تو اس کے چیلے نے، اس ایک چیلے کے ذریعے یہ جو ہے پیغام دیتا رہا، تو اس چیلے نے کہا کہ بھئی یہ تو مولوی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا شاید، اب مجھے دقیق یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا، مولوی نہیں ہے تو بکتا کیوں ہے؟ اگر اس کے پاس تحقیق نہیں ہے، علم نہیں ہے، ایک مذہب پر اپنے موقف کا دفاع نہیں کر سکتا، تو منہ بند کرو، بات نہ کرو۔ اگر بات کرتے ہو ممبر سے اور ادعا کرتے ہو، اور جب زور آتا ہے تو کہتے ہیں میں مولوی نہیں ہوں، میرے مدرسے میں پڑھا نہیں ہے، میں تو دوسروں کی تحقیقات پہ اتکا کرتا ہوں، تو ایسی بات تو ہے تو منہ بند کرو، بات نہ کرو مذہب حقہ کے خلاف۔ تو یہ شخص اس وقت بھی بھاگ گیا تھا، اور کافی عرصے سے یہ شخص کلپیں بناتا ہے، اور میں ان کے کلپوں کو کبھی نہیں سنتا، اس لیے نہیں کہ میں ان کو نیچے کروں، کہ ان کو مثلا توہین کے طور پہ بات کر رہا ہوں، نہیں، مجھے پسند نہیں ہے، استفادہ نہیں ہوتا ہمارے لیے۔ ہم جو ہیں میرے عزیزو، ایک غلط بات سن کر، غلطیاں سن کر ہمیں ایک تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو جو تقریباً اگر ان کو 5 منٹ دے دینا، وہ مثلا 5 منٹ میں کتنے جملے بولے گا، وہ اس کا ہر جملے میں غلطی ہوگی یا ہر دوسرے جملے میں غلطی ہوگی، جو نہ اپنے مذہب کو جانتا ہے، نہ مخالفین کے مذہب کو جانتا ہے، اور سب کے مذہب پہ لگا ہوا ہے۔ یعنی اس کے جو کلپس ہم نے اس کے ویسے دیکھتے تو نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اصرار کیا کہ ان کا ایک کلپ ہے، امامت فیض نے تنقید کیا، اس کا جواب دے دو۔ ہم نے وہ کلپ دیکھا، ہر دوسرے جملے میں یا ہر جملے میں اس کی غلطی ہے، نہ شیعہ عقائد کا پتہ ہے، نہ جماعت عمریہ کا پتہ ہے، نہ اپنے سنت کا پتہ ہے اس کو، نہ، اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کو عبارت بھی نہیں پڑھنا تھا، یعنی اس کو اگر حدیث کی عبارت دے دیں، اس کو پڑھنا نہیں آتا۔ یہ شاید میرا گمان یہی ہے کہ یہ اتکا کرتا ہے تراجم پر، ترجموں کی کتابوں پر اتکا کرتا ہے، تو اس کو اسی سے اس کو گزارا ہو جاتا ہے، سمجھ آ جاتا ہے، اور لوگوں کو کیا معلوم، عوام کو کیا معلوم، عوام انٹرنیٹ یوٹیوب میں کلپ بناتے جاؤ، ٹھیک ہے نا، چھوٹے چھوٹے کلپ،
اس میں ادعا بلند و بالا کرو جو بالخصوص جو عوام کو پسند آئے. اب وہ سچ ہے جھوٹ ہے وہ تو وہ اس میں بات جو ہے تحقیق ہے یا نہیں ہے وہ اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. اہمیت یہی ہے کہ آپ کلپ زیادہ بنائیں, اس کے جو جملے ہوں, اس کے سرخیاں جو ہیں وہ سنی خیز دلچسپ ہو, اس کے آپ ویورز بڑھ جاتے ہیں. تو عزیزو, بات کو چھوٹی کر دیں. ہم اس شخص کے ساتھ یعنی نہ جھگڑا چاہتے ہیں, نہ کوئی گفتگو چاہتے ہیں, کیونکہ اس کو اہل نہیں سمجھتے اس بات کا کہ وہ ہم ان کے ساتھ بات کریں. یہ بھائی کچھ ہے ہی نہیں. جب میرا اندازہ ہے کہ وہ اپنی ہی کتابوں کو نہیں پڑھ سکتا, تو میں اس سے جو کچھ سال پہلے ہم نے اس سے مناظرہ کو دعوت دیا تھا, اس کی وجہ یہ تھا کہ شیعوں کے خلاف بہت بات کر رہا تھا. تو ہم یہ نہیں چاہتے, اب ہمارا ارادہ بدل گیا ہے. ہم نے اس کا بات کے متمنی نہیں ہے کہ اس شخص کی کوئی گفتگو ہو جائے یا مناظرہ ہو جائے, کیونکہ اس کی بات کے اہل ہی نہیں سمجھتے. جماعت عمریہ میں ایسا یعنی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص پیدا بھی ہو کہ وہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرنے کی اس کو جرأت ہو. جو ایسے چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں جن کو خود پتہ نہیں ہوتا, وہ چیلنج دیتے ہیں. کبھی کبھار دعوت آتا ہے ایسے لوگوں سے, تو ہم لوگوں سے ہم جن لوگوں کو ہم بات کرنے کے حال نہیں سمجھتے, تو لازمی بات ہے ان سے مناظرہ کرنے کی کوئی فائدہ نہیں. یہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس نے مجھے مناظرہ کرنے کی کوئی دعوت دی ہے, لیکن میں جو یہ کلپ بنا رہا ہوں, یہ تقریر کر رہا ہوں, اس کی رد پر, اس کے اباطیل کو باطل کرنے کے لیے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس سے کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میرا مقصد یہ ہے کہ میں روشنی ڈالوں, توضیح دوں ان مطالب کو جو یہ غلط فہمی کے بنا پر, جہالت کی بنا پر, نادانی اور کچھ غرض کے بنا پر, مرض کے بنا پر, کچھ مقاصد ہیں جو تعصب کے بنا پر ہوتے ہیں, شیعوں سے دشمنی کے بنا پر ہوتے ہیں, ظالمین سے دوستی کے, غاصبین فتح سے دوستی کے بنا پر ان سے جو باتیں صادر ہوتی ہیں ان کا جواب دوں. تو ان کی اصل جو باتیں ہیں وہ ماخوذ ہے مولوی اسحاق سے, مولوی اسحاق مدنی سے. میرے عزیزوں, میں مولوی اسحاق کو میں کوئی محقق آدمی سمجھتا تھا. اور میں جو بات کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں, میں اس میں مجھے توہین کی نیت نہیں ہے, اور میری کوئی ایسی نیت نہیں ہے کہ میں مولوی اسحاق کو نیچے لا دوں. میں خدا جانتا ہے کہ یہ میرا عقیدہ ہے, اور میں اس بات کو حق سمجھ کر کہتا ہوں کہ مجھے پہلے میں نے ان کے کچھ کلپس دیکھے تھے, کچھ تقاریر سنی تھی بہت سال پہلے. میں مولوی اسحاق کو ایک محقق آدمی سمجھتا تھا. پھر کیا ہوا کہ ان کے کوئی 8 9 10 تقاریر ہیں پنجابی زبان میں مذہب شیعہ پر. تو میں نے ان کے تقاریر کو دیکھا, سنا. پنجابی سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے, لیکن وہ غور سے سننا پڑتا ہے اور تکرار کرانا ہوتا ہے. تو میں نے کچھ ان کے تقریر سنے, تو خدا جانتا ہے مجھے تعجب ہوا کہ ایسے بچے گانہ باتیں, ایسے بے وقوفانہ باتیں, کہ یہ کتنی بے انصافی کے ساتھ وہ یہ سمجھتے, اور یہ مشہور کرا دیا ان لوگوں نے, مرزا کے گروپ نے, وہ مولوی اسحاق نے ایسے شیعوں کے خلاف تقاریر کیاں, ایسے تقاریر کیاں کہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. ہمیں ہنسی آتی ہے. ہم نے عزیزو بہت پہلے اپنے تجربیات کے بنا پر جو ہم نے مشاہدہ کیا ہے, اور قرآن میں بھی موجود ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. ایک قاعدہ ہم نے اعلان کیا تھا بہت سال پہلے کہ یہ ہمارا قاعدہ ہے کہ جماعت مخالفین جو اپنی مذہب کا دفاع کرنا چاہتے ہیں, یعنی ابو بکر عمر کے ماننے والے, ان کے علماء محققین بہت سارے ہیں, بہت علم میں بہت آگے ہیں, ان کے علم کی کوئی ہم وہ نہیں کرتے, کوئی انکار نہیں کرتے, لیکن وہ مذہب شیعہ کے خلاف جب آتے ہیں تو ان کے پاس کوئی علم نہیں رہتا. ہم نے ایک قاعدہ تأسیس کیا تھا, اس قاعدے کہ یہ ہمارے جو مخالفین ہیں, ان کے علماء ہمارے مذہب کے خلاف جب گفتگو کرتے ہیں, استدلال کرتے ہیں, دلیل لاتے ہیں, یا اپنے مذہب کی دفاع کے لیے, تو قاعدہ یہ ہے کہ ان کے مذہب کا اساس, جماعت عمریہ کی مذہب کی جو بنیاد ہے, ابو بکر و عمر کی خلافت ہے, اور یہ ابو بکر و عمر کی خلافت کی اساس جھوٹ اور کفر پر ہے.
اس بات کے لیے ہمارے دلائل بہت زیادہ ہیں. یعنی مذہب عمریہ کا مذہب اساس کس بات پر ہے؟ کذب پر ہے، افتراء علی اللہ پر ہے، افتراء علی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، اور کفر باللہ اور کفر بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے. اور اس کا دوام بھی اسی پر ہے. ابھی تک چلا بھی ہے نا تو جھوٹ کے ذریعے اور کفریانہ باتیں بنانے کے لیے، کہ جب بھی ضرورت پڑے روز اول سے، یوم اول سے ان لوگوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو کیا کہا؟ ہاں، یحجر، حجر یحجر، الحجر یعنی الفحش بالنطق. حجر کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ یعنی بکنا، بونکنا. جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مجلس میں بخاری میں موجود ہے 7 مقامات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات میں، ان کے گھر میں، ان کو ایسے، یہ کفر نہیں تو کیا ہے؟ وہ خلافت لکھنے کے لیے تو جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتاس پر. اس یوم سے ان کا شروع ہوا ہے، اور اس کا ادامہ جب بھی کوئی دلیل لے کر آتے ہیں ہمارے مذہب کے خلاف، ان کو کھول کے دیکھیے تو ان کی دلیل یا تو جھوٹ پہ مبتنی ہے، اور عموماً ایسے جھوٹ پہ مبتنی ہوتی ہے کہ اس کو اگر آپ کھول کے دیکھیں، ان کے دل سے انکار رسالت اور انکار قرآن نکل آ جاتا ہے. تو ان کے مذہب کا اساس بھی کس بات پر ہے؟ جھوٹ اور کفر پر. اور ان کے مذہب کا دوام بھی آج تک جو چلا آ رہا ہے اسی جھوٹی باتوں کو مشہور کراتے جاؤ، ہاں، اور کفرانہ باتوں کو مشہور کراتے جاؤ اسی بنا پر. اور تیسرا جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے کبھی اپنے مذہب کا دفاع اور ہمارے مذہب پہ اشکال کرنا اور نقد کرنا ممکن ہی نہیں ہے، مگر اس وقت تک کہ یہ جھوٹ بولیں یا کفر بکیں. اور اس کی دلیل میں آج آپ کے سامنے واضح پیش کر دوں گا. مثلا یہ شخص مولوی اسحاق، یا یہ جو ان کا چیلا ہے محمد علی مرزا، انہوں نے شیعہ مذہب میں نظر امامت پہ تنقید کیا. اور تنقید کیا بچگانہ تنقید ہے عزیزوں، کہ نبی کے بعد کیسے کوئی معصوم ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیوں کسی پہ ایمان لانا ضروری ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ ختم نبوت سے منافات رکھتا ہے کہ کسی کو ملائکہ نظر آ جائے. تو یہ بچگانہ باتیں میرے عزیزوں. تو اس لیے مذہب شیعہ میں جو بات ان کی کیا ہے، مذہب شیعہ میں جو نظریہ امامت ہے یہ نبوت سے منافات رکھتا ہے، ختم نبوت سے منافات رکھتا ہے. اس لیے شیعہ جو ہیں وہ قادیانیوں ہی کی بات کر رہے ہیں، وہی بھی قادیانی کافر ہیں. تو عزیزو، اگر کوئی شخص اس کے پاس ایسا چیز ہو جو وہ باعث فخر ہو، تو دوسروں کو تانا دے تو کوئی بات بنے نا. مثلا فرض کریں ایک شخص انگریزی جانتا ہے، دوسرا شخص انگریزی نہیں جانتا، تو انگریزی جاننے والا انگریزی نہ جاننے والے کو کیا کہے گا؟ تانا دے گا کہ میں انگریزی جانتا ہوں. تو اس کا حق ہے بھائی، یہ کوئی سمجھ میں آ جانے والی بات ہے. ایک شخص ہے پیسے والا ہے، بڑے خاندان کا ہے، وہ ایک شخص فقیر ہے بڑے خاندان کا، اس کو تانا دے تو یہ کوئی بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے نا. لیکن جس شخص کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود سب سے زیادہ فقیر ہے، وہ بڑے آدمی کو جو سب سے امیر آدمی اس کو تانا دے کہ تو فقیر ہے میں امیر ہوں، تو یہ تو ہنسنے والی بات ہے نا. یہ کوئی پاگل یہ بات کرتا ہے. جماعت عمریہ کے پاس ہم پوچھتے ہیں آپ کے پاس کیا نظریہ امامت خلافت ہے؟ اگر تو آپ کے پاس کوئی نظریہ امامت و خلافت ہوتا عمریو، یا آپ کے پاس کوئی خلیفہ ہوتا جس کے متاعن کا، جن کے کفر کا تم رد کر سکتے نا. خدا جانتا ہے کہ میں کتنے سال ہو گئے میں چیلنج دیتا ہوں کہ آؤ ان کا اسلام ثابت کرو. تم ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ کا اسلام ثابت کرو، کہ ان کے اعمال ایسے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلے گالی دے ان کے حیات طیبہ میں، جن کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کے کفر پر آپ کے اپنے کتب میں مبکرات موجود ہیں. تم آ کے ان کے کردار سے دفاع، چلو کردار کو چھوڑو، نظریہ کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس نظریہ امامت ہے ہی کیا؟ نظریہ خلافت ہے ہی کیا؟ جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس نظریہ ہے کیا؟ کوئی نظریہ ہو امامت کا، خلافت کا اپنا ہو تو اس وقت اس کو تقریر کرو، اس کو بیان کرو، اس کو ثابت کرو، پھر آ کے دوسروں پہ انتقاد کرو، نقد کرو کہ ہاں آپ کے پاس جو نظریہ امامت ہے اس سے ختم نبوت پہ خدشہ آتا ہے. تو عزیزوں، میں بالاختصار میں نے کچھ سال پہلے
جماعت عمریہ کے نظریہ امامت کو غدیر کے مسئلے کے وقت بیان کرتے ہوئے شاید 4 سال یا 5 سال پہلے اردو زبان میں اس وقت بیان کیا تھا، اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا. اگر آپ اس کو دیکھ لیں اس میں تحقیق بہت زیادہ ہے کہ جماعت عمریہ کا جو نظریہ امامت ہے اس سے الحاد اور کفر لازم آتا ہے. اور یہ باتیں میں جو کہتا ہوں یہ کافی باتیں جو ہیں اس میں اہمیت ہیں اور بڑی باتیں ہیں، لیکن میں یہ سب باتیں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں اور یہ سب باتیں میں ان کے اپنی کتب سے ثابت کرنے والے آدمی ہوں. میں ایسا نہیں ہوں کہ میں ادعا کروں اور کتاب ایک بھی نہ دکھاؤں. جماعت عمریہ کے آپ علماء کے تقاریر آپ سنتے ہیں نا، شیعوں کی کتاب میں یہ لکھا ہے، شیعوں کی کتاب میں یہ لکھا ہے، شیعوں کے. ہمارے پاس کچھ سال پہلے مناظرے کا ایک چیلنج آیا تھا. ہم نے کہا تھا ہماری شرط یہی ہے کہ آپ جب بھی ہم مناظرہ کریں گے، انہوں نے کہا آپ لندن آ جائیں. بھائی مناظرہ کرنے کے لیے امریکہ سے لندن جانا آسان نہیں ہے، چل ہم کوئی ضروری بھی نہیں ہے. آپ لوگ خود روزانہ مناظرہ کرتے ہیں، یہی جن لوگوں نے ہمیں بلایا تھا خود وہ روزانہ مناظرہ کرتے تھے، کس آن لائن مناظرہ کرتے تھے. جب ہماری باری آئی کہتے ہیں آپ لندن آ جائیں. چلو ٹھیک ہے لندن آتے ہیں. میں نے کہا شرط یہ ہے، وہ کچھ انگریزی بولنے والے لوگ تھے. اچھا شرط یہ ہے کہ آپ مذہب شیعہ کے مطابق جو بھی بات کہیں کتاب دکھائیں گے اور نص پوری پڑھیں گے، کتاب دکھائیں گے، مانیٹر پہ بھی دکھائیں گے، سب لوگ دیکھ لیں کہ اور اس وقت اصل کتاب دکھائیں. اور یہ بھی نہ ہو کہ مثلا کوئی سافٹ ویئر ہے، کوئی ویب سائٹ دکھائیں کہ ویب سائٹ میں یہ لکھا ہے. نہیں، وہ اصل کتاب دکھائیں اس میں وہ اور شیعوں کے وہ بتا بھی دیں کون سا کتاب ہے، کہاں کا چھپا ہوا ہے اور مؤلف کون ہے، اور وہ دکھائیں، وہ عبارت پوری پڑھ کے دکھائیں. پھر ہم بھی یہی کریں گے. ہم بھی جو بھی آپ کی کتاب سے نقل کریں گے نا، آپ ہی کتاب سے دکھاؤں. وہ شخص بھاگ گیا، پھر وہ نظر نہیں آیا نظر نہیں آیا. الٹا اس نے ہم پہ شرط لگایا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کتاب دکھانے کی، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا. الٹا ہم پہ اس نے، خدا جانتا ہے کہ یہ لوگ ایسے کتنے ان کو شرم ہی نہیں ہے. الٹا ہم پہ شرط لگایا کہ ہم آپ سے صرف اس طرح مناظرہ کریں گے کہ آپ کو کتاب دکھانے کا حق نہیں ہے. یہ کیسا مناظرہ ہے؟ یہ کیسا مناظرہ ہے کہ وہ حجت دکھانے کی اجازت نہیں ہے؟ تو عزیزو، ہم ان کے بات ہماری جو ہیں وہ کافی بڑی باتیں ہیں کہہ رہے ہیں، ہم اس کو ان کی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں. اچھا جماعت عمریہ کا جو اپنا جو نظریہ امامت ہے، ان کے نظریہ امامت سے کفر و الحاد نظر آتا ہے، لازم آ جاتا ہے کفر اور الحاد. اس کی وجہ کیا ہے دوستو عزیزو؟ ان کا نظریہ امامت یہ اتنی گندی ہے، یہ ان کو منہ نہیں ہے بتانے کی، ٹھیک ہے نا. ان کا نظریہ امامت اتنا گندا ہے، اتنا واضح البطلان ہے. ان کا نظریہ امامت کتابوں میں چھپا ہوا ہے. اور میں اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو عزیزو جو شاذ بات ہے، نادر بات ہے، ان کے مثلا کوئی شاذ عالم نے کوئی نادر قول ہے میں نے ان کے نسبت دی ہو، تو آ کے میرے چہرے پہ تھوک لیں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا. میں ان کے جمہور علماء کے عقائد بتا رہا ہوں، ان کے کتب میں جو ہے ان کا نظریہ امامت اتنا گندا ہے اور اتنا گٹھیا ہے اور اتنا دنی ہے کہ ان کو منہ نہیں ہے کہ منبر سے وہ لوگوں کو بتائیں. ایک کتاب ہے مغیث الحق، ابو المعالی امام الحرمین الجوینی کی، جو شوافع کا بہت بڑا فقیہ ہے اور جماعت اشاعرہ کا اپنے زمانے کا سب سے بڑا متکلم، امام الحرمین الجوینی. اس کتاب میں وہ کیونکہ وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا مانا ہوا، ہاں شوافع کا سب سے بڑا فقیہ تھا، مجتہد تھا. تو وہ کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کے جو اصل فتوے ہیں کہ نماز کیا ہے، نماز کیا ہے، نماز کس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر ہم وہ لوگوں کو بتائیں تو لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ ابو حنیفہ کے ہاں نماز ہوتا ہے کہ آپ ہاں نماز فارسی میں پڑھ سکتے ہیں. نماز میں آپ کتے کی جلد سے، کتے کے چمڑا پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، جسم گندا ہو، نجس ہو، شراب ہو، کو وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی سلام دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور نماز کے درمیان اگر وہ کیا بولتے ہیں، ضرط بولتے ہیں عربی میں، ضرط اردو میں کیا بولتے ہیں، بعد جو ہوتا ہے ہوا جو ریح نکلتی ہے انسان سے، وہ اس اصل جو فتوے ہم لوگوں کو آپ دکھائیں تو کسی کو یقین نہیں آتا کہ اس شخص کے نزدیک نماز کیا، یہ کوئی نماز ہے، یہ کوئی نماز ہے. لوگوں کو یقین، ہم اسی بات کو دہراتے ہیں کہ عزیزو جماعت عمریہ کے جو اصل عقیدہ ہے ان کے علماء کا مسئلہ امامت پر، اگر یہ ان کے اتنا گھٹیا ہے کہ یہ لوگ خود اپنے عوام کو
اپنے نوجوانوں کو بتانے کے اہل نہیں ہیں. ان کا نظریہ کیا ہے عزیزو؟ یہ لوگوں کو کیا بتاتے ہیں؟ ہاں کہتے ہیں ہمارے دین میں یہ ہے کہ کوئی وراثت نہیں ہے، کوئی وراثت نہیں ہے، جو سب سے لائق ہوگا امت اس کو چنیں گے. تمہارا نظریہ یہ تو نہیں ہے. اصل جو نظریہ ہے وہ بتاؤ. اصل جو نظریہ ہے وہ اصل ان کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، کسی کو تعین نہیں کیا امامت پر، اور یہ کہ تم کیا کرو یہ بھی بتایا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہ تم کیا کرو یہ بھی نہیں بتایا. کہ میں دنیا سے بتا دیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، تم 73 فرقوں میں بٹو گے، سب جہنم میں جاؤ گے سوائے ایک فرقہ کے، اور تم میں ایسے خلفاء آئیں گے، ایسے ائمہ آئیں گے جو شیطان ان سے افضل ہے. ان کے اپنی یہ سب میں جو باتیں ہیں ان کے صحیح ترین کتب میں موجود ہے عزیزو. یہ سب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی کہ ان کو پتہ، ایسا نہیں کہ اچانک مر گئے، پتہ تھا، پہلے سے پتہ تھا کہ جانے والے. کئی مہینے پہلے انہوں نے بتا دیا تھا حجۃ الوداع. اس کے بعد یہ بھی بتا دیا تھا کہ 73 فرقوں میں بٹو گے. صحابہ سے بھی کہا تھا کہ تم بھی اکثر جہنم جاؤ گے. احادیث حوض میں وہ سب دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیا کہ تم جو ہے تم میں اختلافات اتنے آ جائیں گے کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 کے 72 جہنم میں. اور یہ بھی بتایا کہ میری جو سب سے زیادہ خوف ہے میری امت پر وہ کیا ہے کہ میرے بعد ائمہ مضلون آئیں گے، گمراہ کرنے والے خلفاء، گمراہ کرنے والے امام آئیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے. یہ بھی بتایا تھا. صحابہ کی تو یہ حالت تھی کہ ان کے حیات میں کسی کو نماز نہیں آتی. صحابہ کی یہ حالت ہے کہ ان کے حیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نشا ہو جاتا ہے تو وہ کفار مکہ اور خدا جانتا ہے جماعت عمریہ میری باتوں کو سنیں گے عزیز، وہ کہیں گے کہ یہ شیعہ مولوی جھوٹ بولتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ یہ سب ان کے اپنی صحیح سند کے ساتھ ان کے کتب میں موجود ہے. صحابہ کی یہ حالت ہے کہ شراب پیتے ہیں، مسجد کے سامنے نشے ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کا سسر کیا ہے، نشہ ہو گیا. آگے دیکھتے ہیں کہ یہ سسر نشہ ہو گیا. یہ شعر کہتا ہے کس کی شان میں؟ وہ مشرکین کے سردار جو بدر میں مرے ہیں ان کی مرثیہ خوانی کر رہا ہے، ان کی شان میں شعر کہہ رہا. صحابہ کی یہ حالت ہے میرے عزیزوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ پانی کا چشمہ آ رہا ہے، یہاں پہ پانی پینے کے کوئی نہ جائے. یہ میرے سے کوئی سنتا ہی نہیں ہے. جب تک میں یہاں پہ اتر نہ جاؤں پانی نہ اٹھاؤں کوئی نہ، سب جاتے ہیں. الٹا وہ چلو پانی پیاس لگی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نام بھی معلوم ہے کہ کون سے تھے. ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر بیماری میں ان کو گالی دیتے ہیں کہ یہ جو ہیں کیا کر رہے ہیں، نستجیر باللہ. اگر لازم نہ ہوتا، ضرورت نہ ہوتا تو میں نقل نہیں کرتا یہ اتنے سخت جو جملے ہیں حد کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. پاکستان میں پرچے کرتے ہیں کس بات پر کہ جو یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بے احترامی کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں، بلاسفیمی ایکٹ ہے وہاں پہ، اس کو ارتداد کے طور پہ یا سب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جیل جاتے ہیں. جیل میں کتنے سال رہتے ہیں، پھر آخر میں پھانسی بھی ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے پرچہ عمر پہ کاٹو، تم صحابہ پہ کاٹو. وہ بخاری کی حدیث تو بھول گئے عزیزو. تو جب یہ حالت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نظریہ خلافت بتا رہا ہوں، حالت مسلمانوں کی کیا ہے عزیزو. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہے کہ میرے بعد امت میں شدید اختلافات آئیں گے، کوئی کفر کی حد تک کہ اکثر امت کافر ہو جائیں گے، صحابہ جہنمی بن جائیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہے کہ ان کے بعد جو خلفاء آئیں گے وہ خلفاء شیطان ان سے بہتر ہوں گے، یعنی یہ بھی پتہ ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی پتہ ہے کہ اختلافات کا اساس مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت پر ہے. اس کے علاوہ میرے عزیز قرآن بھی جمع نہیں ہے. حالت یہ ہے کہ قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، یہ بھی حکم نہیں دیا کہ قرآن جمع کرو. قرآن بھی متفرق، کہیں کسی کاغذ پہ لکھا ہے، کہیں پتے پہ لکھا ہے، کہیں درخت پہ لکھا ہے، کہیں ہڈی پہ لکھا ہے. کوئی ایسے قرآن کے آیات ہیں کہ کوئی لکھا ہی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ حدیث تو تدوین ہی نہیں ہے، سنت تو مدون ہی نہیں ہے. اور بس اتنا فرمایا ہے کہ مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو، مجھ پہ جھوٹی احادیث نہ بنایا کرو. اور یہ بھی بتایا کہ میری حدیث تم نہ لکھا کرو. اس حالت میں وہ چلے گئے، بس بتایا بھی نہیں کہ کیا کرو.
تم اپنا صحیح نظریہ خلافت و امامت تو بتاؤ نا. تمہارا اصل تو نظریہ امامت و خلافت تو یہی ہے کہ امت کا انہوں نے بالکل نہ صرف یہ اللہ کا رسول، یہ اللہ رسول کا کام نہیں، یہ اللہ کا بھی کام ہے. یہ سب باتیں جو میں نے کہا ہے یہ صرف یہ نہیں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے، اللہ کو اس سے بہتر پتا ہے. تو نہ اللہ نے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں ہے کیا کہ اس دین کا کام. آیت تو قرآن میں اتنی موٹی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، دین کامل ہے، دین کامل میں اسلام سے راضی. اور اتنا ہے کوئی وہ ملا نصر الدین کا جو قبر ہے، ملا نصر الدین کے قبر کا آپ نے کہانی سنی ہے؟ چاروں طرف سے دیوار ہے، 3 طرف سے دیوار ہے، دروازہ ہے، اس میں بہت بڑا لاک ہے، تالا لگا ہوا ہے، اور ایک طرف سے دیوار ہی نہیں، ایک طرف سے دیوار ہی نہیں. یہ تو کون سی الیوم اکملت لکم دینکم، اس سے بڑا اسلام کے دیواروں میں اس سے بڑا اتنا دراڑ کہاں، بلکہ ایک سائڈ سے تو دیوار ہی نہیں ہے. وہ سب سے جو اہم قضیہ ہے امامت و خلافت و جانشینی کا، کہ ابھی تک اس مسئلے پہ اختلاف آ رہا ہے. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جس مسئلے پہ بھی ہم مسلمانوں میں اختلاف ہے، اگر توحید میں اختلاف ہے، صفات باری تعالیٰ میں اختلاف ہے، اسماء میں اختلاف ہے، صفات انبیاء، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصول دین، فروع دین میں اختلاف ہے، تو اس کا اساس مسئلہ امامت و خلافت پر ہے. تو اس مسئلے کو تو ادھوری چھوڑ دیا نا. دیکھو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امت اختیار کرتا ہے، جو سب سے اچھا ہوتا ہے امت راضی ہو جائیں گے، کسی سے بیعت کریں گے. تو اس کی حدیث دکھاؤ نا. اگر واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور یہ بتایا کہ بھئی کسی مصالح کے بنا پر اللہ نے فرمایا ہے کہ تم تعین نہ کرو، اتنا اہم مسئلہ ہم بیان، تو تم انتخاب کرو، تو وہ بھی تو بتاؤ نا، وہی دکھاؤ ہمیں. وہ بھی تو نہیں بتایا. چلو مان لیا کہ اختیار پر ہے، تو ابو بکر کو کیا مرض لگی تھی؟ ابو بکر کو اس کو کیا بیماری تھی کہ اس نے اپنے بات نصب کر دیا عمر کو؟ اگر اختیار پر ہے، اگر الیکشن لڑنا ہے، خلیفہ جب مرتا ہے تو اس کے جانشین کی الیکشن ہونی چاہیے. تو عمر کی خلافت کی کیا توجیہ ہے؟ اس کی خلافت، اس ابو بکر کی اس خلافت کی کیا، یہ سوائے یہ کہ اس نے مخالفت کی ہے ایک حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. لیکن بات تم صحیح بتاؤ کہ حکم رسول ہے ہی نہیں اس مسئلے پر. بس کلی آیت ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمان آپس میں مشورے کرتے ہیں. وہ تو مشورے کرتے ہیں، ہم مسئلے خلافت کی بالخصوص بات کرتے ہیں. اس مسئلے پہ اتنے خون بہے ہیں، خون بہ رہا ہے آج، خون اس مسئلے پہ آج بہ رہا ہے مسلمانوں کا. ہر لوگ اتنے گمراہ ہو گئے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے کیوں کوئی نص نہیں ہے آپ کے پاس؟ آپ ادعا کرتے ہیں کہ آپ کا دین کامل ہے. دین کامل ہے، اتنا بڑا دراڑ، اتنا بڑا نقص جو سب سے اہم ہے، جس کی وجہ سے امت ضلالت 72 فرقے جہنمی بن جائیں گے. فرمایا کہ میں دجال سے زیادہ جس بات کی مجھے خوف ہے ائمۃ المضلون کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مسند احمد میں کہ سب سے زیادہ جو مجھے خوف ہے وہ کیا ہے؟ آپ لوگوں پر، اپنی امت پر، اس بات پر ہے کہ میرے بعد جو امام آئیں گے وہ گمراہ کریں گے. دجال سے بھی زیادہ. دجال بہت سارے لوگوں کو کافر بنا دے گا بھائی. دجال جب آئے گا، دجال ملعون جب آئے گا، الوہیت کا ادعا کرے گا، خدا ہونے کا ادعا کرے گا، خالق و رازق ہونے کا ادعا کرے گا. بہت سارے لوگ اس کی پوجا کریں گے آخر الزمان میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتنے نبی گزرے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دجال کے شر سے پناہ مانگی ہے. اتنا بڑا شر ہے، لیکن دجال سے بھی بڑا، اللہ اکبر، جو اس امت کے جو خلفاء ہیں. یہ تو حدیث صحیح ہے میرے عزیزو. اب یہ لوگ کہیں گے، آپ جماعت عمریہ کا کوئی آدمی دیکھ رہا ہوگا تو وہ کہے گا کہ بھئی یہ شیعہ مولوی جھوٹ کہہ رہا. پہلی بات ہے کہ میں مولوی نہیں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں سب باتیں دکھا چکا ہوں اور دکھا بھی دوں گا. آپ ذرا حوصلہ کریں. ٹھیک ہے عزیزو؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو تعین نہیں کیا اور کسی کو یہ بھی نہیں بتایا کہ تم میرے بعد کیا کرو. کیا یہ پس دین آپ کے پاس ناقص؟ پس دین کے نقصان سے کیا ہوتا ہے، میرے کیا لازم آتا ہے؟ قرآن جھوٹ ہے. میں نے کہا نا، ان کے نظریہ امامت کو دیکھو،
ان کے نظریہ امامت کو چنو اتنا گھٹیا ہے، اتنا ابھی ان کے پورا گھٹیاپن میں نے بتایا بھی نہیں، ابھی آدھی بات ہے ان کے نظریہ امامت کا، کہ اس سے کو الحاد ہی لازم آتا ہے اللہ کی خدائی پر، اللہ کی حکمت پر. لیکن الگ بات ہے، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ایک سنہری بات ہے، ان کے مذہب کے عجائب اور غرائب ختم ہونے والے نہیں ہیں. دیکھیں میرے عزیزو، ان کے مذہب جو ہے جبر پر مبتنی ہے. ان کا جو سب سے بڑا امام ہے ابو حنیفہ، یحییٰ ابن معین کا ظاہراً شہادت ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 420 425 اس طرح، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 420 425 اسی طرح کچھ ہے، میں دکھاؤں گا ابھی آگے جا کر انشاءاللہ. تاریخ بغداد، خطیب بغداد کی تاریخ بغداد میں، وہاں پہ یحییٰ ابن معین کا قول ہے کہ ابو حنیفہ جہم بن صفوان کا پیروکار تھا. ابو حنیفہ جہمی مذہب کا تھا. اچھا دیکھیں، جہمی تھا یا نہیں تھا؟ ان کے سب جتنے فرقے سوائے معتزلہ کے جو اس مسئلے اعمال میں اور اختیار میں یہ شیعوں کا عام عقیدہ ہے، اور کوئی بچا بھی نہیں ہے. معتزلی سب چلے گئے دنیا سے، ان کو سب قتل عام کر دیا ان لوگوں نے. سب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بشر کے افعال کا بنانے والا، فعل اب اشیاء اعیان کا بنانے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ انگوٹھی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اس ہاتھ کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اس قمیض کو کس نے خلق کیا؟ اللہ نے خلق کیا. اچھا اعمال کو کس نے خلق کیا؟ یہ سب کہتے ہیں جن دنیا میں جتنے زنا ہوتے ہیں، جتنے لواط ہوتے ہیں، جتنے قبیح کام ہوتے ہیں، جتنے شراب پیے جاتے ہیں، جتنا کفر بکا، جتنے انبیاء کو ذبح، یہ سب اللہ نے کیا. سب جتنے قبائح ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے نسبت دیتے ہیں. واللہ میں یہ باتیں جھوٹ نہیں کہہ رہا. ابھی آج کل میری تقریر چل رہی فارسی میں، تقریباً میں نے کوئی 10 تقریر کی ہے، 12 تقریر کی ہے. اب عدد شاید زیادہ ہوں، میں بھول گیا ہوں، بلی 12-13 سے زیادہ ہے. کہ اس کا عنوان ہے کہ مطلع النیران فی بیان حدیثی لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. اچھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے نسبت دیتے ہیں. تو ان کے مذہب میں جب اساس یہ کہ دنیا میں جتنے لواط ہوتے ہیں، دنیا میں جتنے شراب پیے جاتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. اللہ تعالیٰ آپ میں ارادہ پیدا کرتا ہے. میں بندہ، فرض کریں میں بندہ شراب خانہ جانے کی کوشش کر رہا ہوں، یا کوئی ایک آدمی جو ہے وہ زنا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لواط کر، اس کو ارادہ، جو اس کے دل میں ارادہ کون پیدا کرتا ہے شراب پینے کی؟ وہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے کتب میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم ان کے اکابر نے، فخر رازی کے مفاتیح الغیب میں موجود ہے، غزالی کے احیاء العلوم میں موجود ہے. نصوص ہم میں دکھا چکا ہوں، اب میں کتنے نہ سکھاؤں آپ کو، وہ فارسی میں میرے جو تقاریر وہ دیکھ لیں. آپ ارادہ، آپ جب شراب پینے یا چاہے اپنے والد کو قتل کرنے کے لیے جتنے بھی قبیح اعمال ہے اس کی نیت کریں، تو اللہ آپ کے دل میں اس بات کا ارادہ پیدا کرتا ہے. وہ ارادہ پیدا کرنے والا، وہ نیت پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر اس کے بعد آپ کا ارادہ لگتا ہے کہ میں یہ کام کروں، لیکن آپ کا اصل اختیار کہاں سے آیا؟ اللہ سے آیا. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ فعل آپ کے وجود میں کیا ہے؟ پیدا کرتا. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے طاقت سے آپ کے وجود میں وہ فعل، یعنی آپ صرف ایک محل ہیں. جیسے ہم کہیں کہ درخت جو ہے، درخت متحرک ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ شجرہ تحرکت الشجرہ، درخت متحرک ہو گیا. اس درخت نے خود حرکت کی ہے؟ درخت نے کہاں حرکت کی ہے؟ درخت میں جو حرکت پیدا ہوا وہ ہوا چلنے سے پیدا ہوئی. درخت نے کوئی حرکت نہیں کیا. درخت کا نہ ارادہ تھا، نہ اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ حرکت کرے. درخت متحرک ہو گیا ہے، درخت میں حرکت آیا. کہاں سے حرکت آیا؟ وہ ہوا چلی ہے. اسی طرح انسان کے جتنے افعال ہیں وہ اللہ تعالیٰ انسان میں پیدا. تو جب ان کے مذہب میں جتنے لواط ہیں میرے عزیزو دنیا میں، جتنے شراب پیے، جتنے انبیاء کا قتل، اہل بیت علیہ السلام کا قتل ہوا ہے، جتنے قبیح اعمال، وہ سب اللہ نے انجام دیا. اس کا ارادہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. اور ان کا شیخ الاسلام ان سے پوچھیں تو پھر اس سے کیا ہے؟ فخر رازی اپنے کتاب مفاتیح الغیب میں پھر تکلیف یعنی حلال و حرام کے کیا وہ کیا کہتے ہیں یہ امر مشکل ہے. اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. خدا جانتا ہے. ان کے اکابر کے کتب میں یہ جملے موجود ہیں کہ اگر عمل خدا کی جانب سے ہے، فعل خدا کی جانب سے ہے، ارادہ خدا کی جانب سے ہے، تو پھر تکلیف کس بات، عذاب عقاب کس بات کا؟ کہ میں فرض کریں مجھ میں شراب پیدا کر مجھے شراب پینے کی مجھے رغبت پیدا کی، ارادہ پیدا کیا،
پھر مجھ میں شراب پینے کا فعل ایجاد کیا، اور جیسے تحرکت الشجرہ، نہ نیت میری نہ وہ فعل میرا، ٹھیک ہے نا، اور پھر مجھے روز قیامت جو ہے عذاب بھی کرے کہ آپ نے شراب کیوں پیا۔ تو فخر رازی کہتا ہے کہ یہ مسئلہ قدر کا ہے، یہ بہت مشکل ہے، ہم اس کا جواب نہیں جانتے۔ یہی ان کے مشائخ، بڑے بڑے مشائخ نے یہی کہا ہے، بڑے بڑے مشائخ، یہ سر اللہ قدر سر اللہ ہے، ہم اس کا جواب نہیں جانتے۔ تو جب ان کے مذہب اتنا گھٹیا ہے میرے عزیزو، ان کے مذہب میں، اور یہ میں اگر میں جھوٹ بولتا ہوں میرے عزیزو تو ان کے کوئی عالم آ جائے کسب اعمال پر، خلق افعال پر میرے سے مناظرہ کر دے، کوئی بڑا عالم ان کا آ جائے کہ میں یہ باتیں جو کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ ہے یا حقیقت ہے۔ تو ان کے تو اگر ان کے مذہب میں دنیا کے جتنے قبیح فعل ہیں وہ اللہ نے انجام دیے ہیں، تو اگر یہی اللہ قرآن میں ایک جھوٹی آیت نازل کر دے، الیوم اکملت لکم دینکم، و دین ناقص اندر ناقص، نہ قرآن جمع نہ سنت کوئی مدون، اور سب سے جو اہم بات ہے وہ بیان ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اعلان کیا کہ دین کامل ہو گیا۔ اگر اللہ نے ایک جھوٹی آیت بھی نازل کی تو کون سی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نظر امامت ان کا مزید سونے پہ سہارا، مزید آپ کو بتائیں اس کے علاوہ، اچھا خلیفہ بننے کے کتنے طریقے ہیں میرے عزیزو؟ اللہ نے کچھ نہیں بتایا کہ خلیفہ کیسے بنتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں بتایا، لیکن ان کے ہاں طریقہ بننے کے، ہاں خلیفہ بننے کے طرق موجود ہیں۔ حدیث کوئی نہیں ہے، قرآن کی آیت کوئی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی جانشینی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہ اللہ نے کسی کو تعین کیا ہے نہ طریقہ بتایا ہے، اچھا نہ طریقہ بتایا ہے نہ کسی کو تعین کیا ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو تعین کیا نہ طریقہ بتایا ہے، لیکن ان کے پاس 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ اختیار کا، کیوں؟ حل و عقد، وہ حل و عقد، اہل حل و عقد، حل بولتے ہیں کھولنے کو، عقد بولتے ہیں گرہ لگانے کو، یعنی جو امت میں جو بڑے لوگ ہیں، فوج کے جو جنرل ہوتے ہیں، تجارت کرنے والے جو بڑے تاجر ہوتے ہیں، قبیلوں کے سردار جو ہوتے ہیں، بڑے علماء زعماء متنفذین، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ حل و عقد، اہل حل و عقد، یہ کوئی روایت ہی نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، یہ سب من گڑت باتیں ہیں۔ بدعت کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ بدعت یہی تو ہے کہ کوئی چیز اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، آپ نے اس کو دین میں داخل کر دیا۔ ان کا نظریہ خلافت و امامت ایک طرف سے تو قرآن پر اللہ پہ تنقیص ہے، دوسری طرف سے سراسر بدعت ہے، سراسر من گڑت باتیں ہیں۔ کیا حل العقد کسی کو کسی کے ساتھ وہ بیعت کر دیں، اور یہ بھی لازم نہیں کہ سب اہل حل و عقد کسی سے بیعت کریں، ان میں سے ایک آدمی بھی کسی سے بیعت کرے تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے۔ جیسے ملا ہیبت اللہ خلیفہ بنے تو ایک آدمی نے بھی ان سے بیعت کی، کوئی ضروری تو نہیں کہ پاکستان کے بھی علماء ان سے بیعت کریں، ہندوستان کے بھی کریں، سعودی عرب کے بھی کریں، مصر والے تو ان کو جانتے بھی نہیں، ایک آدمی بھی ان سے بیعت کرے اہل عقد میں سے، لشکر کا کوئی سردار، کوئی تاجر، کوئی مولوی۔ واللہ یہ باتیں جو ہیں، کوئی بھی انسان منصف ہو تو یہ باتیں جو ہیں یہ تو کیا ہیں؟ پاگل پن ہے، لیکن یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا مذہب ہے، یہی باتیں ہیں، یہ چھپاتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ امام الحرمین جوینی نے کہا کہ ہم ابو حنیفہ کے نماز پڑھنے کے کہ اقل نماز میں کیا جائز ہے، اس کو اگر ہم لوگوں کو بتائیں کسی کو یقین نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، کسی کو یقین نہیں آتا، لوگ ہمیں گالی دیں گے کہ یہ آپ تہمت لگا رہے ہیں امام اعظم پر۔ تو عزیزو اسی طرح ان کا نظریہ امامت اتنا گھٹیا ہے، توحید میں ان کا نظریہ اتنا گھٹیا ہے۔ ابھی میں نے ایک اشارہ کیا نا، خلق اعمال پر، کہ یہ بیان کرنے کے یہ اپنے عوام سے بیان نہیں کر سکتے، ان کا نظریہ اتنا گندا ہے، اتنا گھٹیا ہے، اتنا نیچ ہے۔ اور یہ آ کے پرچیوں پہ تو آپ شیعہ ہاں مشرک ہیں، اچھا ہم مشرک ہیں، ہاں مجسمہ تو تم ہو ملائن، تم کہتے ہو، تم چاہے اشعری ہے، چاہے ماتوریدی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، تم سب کہتے ہیں کہ اللہ اپنا پیر رکھتا ہے روز قیامت آتش جہنم میں، یوم یکشف عن الساق، پیر اپنا جو ساق پاک کو کیا وہ کیسے بولیں گے اردو میں اس کو، مجھے نہیں، اچھا اس کو پیر کو آتش میں جہنم میں ڈال دے گا، سب اللہ کو دیکھیں گے۔ مجسمہ تو تم ہو، اور تم خود کہتے ہیں یہ دیکھنے جو ہے سر کی آنکھ سے دیکھنے والی چیز ہے، یہ قلب کی مشاہدے کی بات نہیں ہے،
تم تو کہتے ہو بالاجماع یہ بات کہتے ہو تو، اور مشرک ہمیں کہتے ہو سب دنیا کی جتنی قبائح ہے، ہاں جتنے دنیا میں لواط ہوتے ہیں، شراب پیا جائے، وہ تم اللہ سے نسبت دیتے ہو کہ اللہ کا کام ہے. بندے کا اس میں کوئی عمل ہی نہیں ہے، کوئی عمل ہی نہیں ہے. وہ کسب کرتا ہے، اس نے عمل اس نے انجام دیا ہے، نہیں کسب کیا اس نے. یہ کسب جو ہے یہ بکواس ہے، اس کا کوئی معنی ہی نہیں. وہ تو ہمیں مشرک کہتے ہو. مسئلہ امامت پہ تو تمہارے یہ نرالا بات ہے. اپنا نظر امامت تو بیان کرو پھر آگے شیعوں پہ، کہ شیعہ کہتے ہیں کہ امام ملائکہ کو دیکھتے ہیں. ہم جواب دیں گے. شیعہ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہوتا ہے، نبی کے بعد کیسے کوئی معصوم ہو سکتا ہے؟ تو تم تو دلیل لے کے آؤ، دلیل لے کے آؤ کہ نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوصیاء معصوم نہیں ہو سکتے، یا کوئی بھی معصوم نہیں ہو. دلیل لے کے آؤ، کوئی نفی پہ دلیل لے کے آؤ. دلیل تو ہے ہی نہیں، صرف بچہ گانا باتیں. نام کیا رکھا؟ مولوی اسحاق، داڑھی اتنی. تم کو دلیل یہ آپ کی مولوی اسحاق اب دنیا سے چلے گئے، ان سے میں کیا کہوں؟ مولوی اسحاق اگر زندہ ہوتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں آپ کی تعجب کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ آپ تعجب کریں کہ نبی کے بعد کوئی معصوم کیسے ہو سکتا ہے. تم دلیل لے کے آؤ کہ نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، پھر ہمیں جواب دینا ہوگا. تعجب کیا آپ بہت ساری باتوں میں تعجب کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت تطہیر نازل کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح جس طرح میرے نبی مطہر ہیں، اللہ اکبر، جس طرح میرے نبی بے عیب ہیں، جس طرح ہر رجس سے، ہر ناپاکی سے، چاہے دنیاوی ہو، چاہے عرفی ہو، چاہے شرعی ہو، چاہے اخلاقی ہو، چاہے حسب میں ہو، چاہے نسب میں ہو، میں نے جس طرح اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک و پاکیزہ بنایا. آپ کے نزدیک تو نبی پاکیزہ بھی نہیں ہے، وہ تو نستجیر باللہ ہذیان کہتے ہیں نا. وہ تو کیا کہتے ہیں؟ ابن تیمیہ منہاج السنہ میں وہ اس بات پہ جب پہنچتا ہے کہ عمر نے حجرہ کہا ہے، تو انکار تو نہیں کر سکتا کہ بولنے والا اس کلمہ کفر کا عمر ہے. کہ حجرہ کا کیا مطلب ہے؟ نستجیر باللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ المستعاذ بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملیک السماء وعلی اہل بیتک. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگتا ہوں اس کفریہ جملے کو نقل کرنے کی، کہ ان کتوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں، ان کے گھر میں، ان کے بیت میں کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شتم کیا، سب کیا. حکومت پاکستان تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی فکر ہے تو سب سے پہلا پرچہ عمر پہ کاٹو، صحابہ پہ کاٹو. ہجر کس کو بولتے ہیں؟ کبھی میں چاہوں تو انشاءاللہ آ جائے گا، اگر زندگی رہی تو جو طاہر قادری کی جو تقاریر ہے اس نے حدیث قرطاس کو چھیڑا ہوا ہے. ہم اس وقت بتائیں گے کہ کیسے صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی. جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات میں ان کو گالی دے سکتے ہیں، وہ ان کے گھر، ان کے مرنے کے بعد ان کے گھر کو جلا بھی سکتے ہیں. یاد رکھیے، جلا بھی سکتے ہیں، احادیث چھپا بھی سکتے ہیں، احادیث چھپا بھی سکتے ہیں. اور جو لوگ ان کی تقدیس کرتے ہیں، انہیں جب ان کے اپنے کتب میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیا گیا، گالی دینے والا کون؟ صحابہ میں سب سے آگے کون؟ یہ بھی ان کو کتب میں موجود ہے. پھر بھی اس کا دفاع کرتے ہیں، پھر بھی اس کی کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے. فرار کا راستہ حدیث قرطاس میں ہر طرف سے ہم بند کرتے ہیں ان کے لیے. ان کی بے چارگی، مسکنت، بے چارگی کیا ہے؟ ان کی رذالت اور گٹھیاپن کو دیکھیے، اس کے باوجود اس کے دفاع کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ایسے مولوی ان کا سلسلہ جب اس صحابہ کے زمانے سے اب تک چلتا جا رہا ہے، تو ان سے یہ بھی آپ توقع نہ رکھیے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی شان میں احادیث کو ایمانداری کے ساتھ، ان کے فضائل کو ایماندار، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوٹ کر بر کر انہوں نے بتایا تھا، خطبے دیے تھے، اس طرح نقل کر دیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اچھا، ان کا نظریہ امامت، میرے عزیزو، نظریہ امامت کا کیا ہے؟ حقیقت نظریہ امامت ان کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے دنیا سے، اللہ کو بھی پتا کہ جانے والے ہیں، ہم بتایا کچھ بھی نہیں، نہ یہ کسی کو تعین کیا، نہ کسی کو نصب کیا. ہاں البتہ انہوں لوگوں نے اپنے آپ سے بدعت، جب اللہ نے نہیں حکم دیا نا، جب اللہ نے حکم نہیں دیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا، تو تم یہ اہل حل و عقد کے اختیار کریں گے، یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ جب کوئی حدیث نہیں، کوئی روایت، آیت نہیں ہے، یہ کیوں کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہ اسی کو تو کہتے ہیں من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. تم بغیر ما انزل اللہ حکم کرتے ہو کہ طریقہ شرعی ہے، طریقہ شرعی یہ نہیں ہے.
جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے تو تم صاف کہہ دو کہ انہوں نے نہیں کہا ہے، نہیں کہا ہے۔ عام دنیاوی طور پہ الیکشن کرنا چاہتے ہیں، الیکشن کرنا یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کہہ دو صحیح بات، لیکن تم جب اس کا دین کا مسئلہ بناتے ہو، کہتے ہو یہ دینی حکم ہے، شریعت میں یہ حکم ہے، شریعت میں کس طرح سے ہم خلیفہ بنا سکتے ہیں کہ ہم اہل حل و عقد کسی سے بیعت کریں، تو یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ اس کا بولنے والا جہنمی ہے۔ سمجھ میں آیا نا میرے عزیزو؟ کن کا نظریہ امامت کیسے الحاد اللہ سے ہے، کیسے بدعت فی الدین ہے، اس کا تو ابھی تو پہلا جزء ہم نے بتایا، کیسے بدعت دین میں ہے اور کیسا یہ باعث خلود فی النار، جہنمی ہمیشہ جہنمی بننے کے لیے کی والی بات ہے۔ نظریہ امامت کا ان کا دوسرا جزء، پہلا جزء ہم نے بتا دیا، خلیفہ بننے کا کیا طریقہ ہے، اہل حل و عقد اختیار کریں گے۔ دوسرا جز کیا ہے کہ پچھلے والا خلیفہ بعد والے خلیفے کو تعین کر سکتا ہے، استخلاف، وصیت کر سکتا ہے۔ حدیث دکھاؤ، حدیث دکھاؤ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، انہوں نے لکھے انی ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا لن تذلوا بعدہ ابدا، ایسی میں وصیت لکھ دوں کہ اس کے بعد کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے، ہاں کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ علماء عمریہ نے بہت سارے لوگوں نے، سفیان ابن عیینہ نے اخبار بالجزم کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد خلفاء کی تعین کرنا چاہتے تھے، خلفاء کی تعین کرنا چاہتے تھے، تو تم نے ان کو لکھنے نہیں دی، تم نے ان کو الٹا گالی دیا، اور اب کہتے ہو کہ خلیفہ جو اپنے ماں باپ کو تعین کر سکتا ہے، یہ ایک شرعی حکم، اس کے حدیث دکھاؤ، ہمیں آیت دکھاؤ۔ نہ اختیار کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل ہے اور نہ استخلاف کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل ہے، صرف سوائے فعل عمر کے، کہ عمر نے یہ کام کیا۔ عمر کے کیا کوئی، عمر پہ کوئی وحی اترتا تھا، عمر کوئی معصوم تھا؟ میں صحیح احادیث آپ کو دکھاؤں، اس کو نماز کے عام مسائل اس کو نہیں معلوم تھے، تیمم تو اس کو آتا ہی نہیں تھا۔ ایک شخص کو اتنا جاہل خلیفہ بن کر اس کو نماز کے عام مسائل نہیں آتے، نماز جو پڑھنا نہیں آتا، تو اس کا فعل سب مسلمین کے لیے کیسے حجت بن سکتا ہے؟ اس کا جواب دو ہمیں، پہلے اس کا جواب دو ہمیں، یا یہ تم قرآن کی تصدیق، من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یہ بغیر حکم بغیر ما انزل اللہ ہے، اس کی نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی آیت ہے، استخلاف کی نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی آیت، یہ حکم بغیر ما انزل اللہ ہے، اور جو اس کا قائل ہے وہ کافر ہے، یہ بدعت فی الدین ہے۔ واللہ خدا جانتا ہے کہ میرا استدلال میں کوئی غبار نہیں ہے، ہاں یہ بات ہے کہ میں ابھی فی الحال آپ کو کتابیں نہیں دکھا رہا، جو لوگ یہ باتیں نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کوئی ہڑبڑ کر رہا ہوں، یہ ان کی کتابوں میں حدیث یہ صحیح حدیث نہیں ہے، تو آپ انتظار کیجئے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے، ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تیسرا رکن ان کے مسئلہ امامت کا، تیسرا رکن ان کے مسئلہ امامت کیا ہے؟ خلافت، مسئلہ امامت و خلافت ان کا کیا ہے؟ یہ ہے کہ کوئی بالقہر والغلبہ، چاہے وہ فاسق ہو، فاجر ہو، شرابی ہو، تارک الصلاح ہو، دنیا کا جتنا فاسق آدمی ہو، ٹھیک ہے نا، وہ تلوار لے کے آپ بھائی سب کو قتل کر کے، مخالفین کو قتل کر کے خلیفہ بن جائے، جیسے مثلا افغانستان میں، ٹھیک ہے نا، طالبان نے انہوں نے اتنا جنگ بھی نہیں کیا، حقیقت یہ ہے طالبان نے وہ ایک سمجھوتے کے طور پر، خیانت کے غداری کے طور پر، اور بہت غداری، یعنی بہت سارے لوگوں نے غداری کیا ہے، نہ صرف پڑوسیوں نے غداری کی، پاکستان نے غداری کی، ایران نے غداری کی، امریکہ نے غداری کیا، اور افغانستان کے جو گندے سیاستدان ہیں انہوں نے غداری، طالبان کو حکومت مل گیا، لیکن دنیا میں ایسے بھی تھے کہ بہت سارے فاسق تھے، فاجر تھے، جو بن جاتے تھے خلیفہ، قتل کر اپنے باپ کو قتل کر کے خلیفہ بنتے تھے، اپنے بھائی کو قتل کر کے خلیفہ بنتے تھے، یا کسی شہر کو بالکل، جیسے بنی عباس آئے، بہت بڑا لشکر لے کے آئے خراسان سے، پورے شام والوں کو انہوں نے قتل کیا، بنی امیہ کا پورا انہوں نے تار و مار کر دیا، سب کو نیست و نابود کر دیا، خلیفہ بن گئے۔ تو جتنے کوئی فاسق ہو، فاجر ہو، وہ تو شرعاً اس کی طاعت واجب ہے، شرعاً اس کی طاعت، وہ واقعاً شرعی خلیفہ بن جاتا ہے۔ اس کی حدیث دکھاؤ ہمیں، اس کی روایت ہمیں دکھاؤ۔ یہ
تمہارا جو نظریہ خلافت حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارے پاس خلیفہ بننے کے 3 طریقے ہیں. ایک ہے اختیار، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے. ایک ہے استخلاف، اور ایک ہے کیا؟ السلطہ بالقہر والغلبہ، کہ تلوار کے ذریعے کوئی مسلمانوں کو مغلوب کر کے خلیفہ بن جائے، چاہے وہ کتنا فاسق ہی نہ ہو، کتنا فاسق ہی نہ ہو. مختار الثقفی خلافت کا دعوے دار تھا. جماعت مخالفین نے ادعا کیا ہے کہ وہ نبوت کا مدعی تھا. یعنی ہم نہیں کہتے کہ وہ ہمارے نزدیک جو ہے مختار شیعہ نہیں تھا، اس نے کام بڑے اچھے کیے ہیں. تو اس طرح نہیں ہے کہ کوئی شیعہ نہ ہو کہ وہ اچھا کام نہیں کر سکتا، غیر شیعہ بھی اچھا کام کر سکتا. اس نے اپنے سیاست کے بنا پر یا جو بھی طریقہ کار تھا، اس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو اس نے جہنم حاصل کیا. بہت اچھا کام کیا، یہ بہت اچھا کام کیا، اور اس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام اس کو جنت میں بھی داخل کر دیں گے. روایت ہے ہمارے پاس، وہ شیعہ نہ ہو کر بھی جنت جائے گا اسی کام کی وجہ سے. ہمارے نزدیک وہ نبوت کا مدعی نہیں تھا. جماعت مخالفین نے ادعا کیا ہے کہ وہ اس نے نبوت کا ادعا کیا تھا، کیونکہ اس کا جھگڑا چل رہا تھا کس سے؟ بنی امیہ سے. اور ان کے احادیث جو ہے بنی امیہ کے فلٹر سے، تواریخ ان کا بنی امیہ کے فلٹر سے گزر کے آ رہا ہے. تو اس زمانے میں جتنے روات تھے وہ یا تو قاضی ہوتے تھے یا امام جمعہ ہوتے تھے، دربار سے ان کو وظیفے ملتے تھے، تو وہ دربار کو راضی رکھنے کے لیے فتوے دیتے تھے، احادیث بھی بناتے تھے. جیسے انہوں نے یہ خلافت کا یہ رکن بنا دیا کہ خلیفہ بالقہر والغلبہ بالسیف بھی آ جائے، فاسق بھی ہو وہ خلیفہ بنتا ہے. تو یہ کوئی شرعی بات تو نہیں ہے، یہ خلفاء نے اپنے زور سے جو ہے علماء سے اس کو بات کو اسلام کا جز بنوایا. تو اس کے متعلق یہ ہے کہ اس نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے. تو ان کے نزدیک عامر ابن واثلہ، ابو الطفیل عامر ابن واثلہ صحابی ہے. اس کا کیا تھا؟ اس کا کمانڈر تھا، وہ کمانڈر بھی تھا، اس کا تلوار بھی، اس کا سپہ سالار بھی تھا، اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا. عبداللہ ابن عمر کئی صحابہ نے اس کے پیچھے نماز بھی پڑھے. وہی شخص جو کیا ہے، جو یعنی فسق یہ حد دیکھیں کہ بالکل فسق نہیں ہے، کفر ہے جو نبوت کا ادعا کرے. یعنی خلیفہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا فاسق فاجر کہ وہ کفر کی حد تک. میں نہیں کہتا کہ یہ کہتے ہیں کہ کافر بھی خلیفہ بن سکتا ہے، نہیں کہتا، لیکن تواریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی انہوں نے خلیفے کے طور پہ قبول کیا ہے کہ ان کی یہ حالت تھی فسق و فجور کی. تو اچھا عزیزو، تو یہ ان کے نظریہ خلافت ہے میرے عزیزو. سراسر الحاد، سراسر، یعنی انسان اگر کوئی کافر بھی سن لے نا، کوئی جو مسلمان نہ ہو، ہندو بھی ہو، تو وہ کہے گا کہ یہ باتیں جو ہے نا یہ بالکل غلط باتیں، یہ بالکل من گھڑت باتیں ہیں کہ یہ سیاست نے جو بھی اسلام کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، یعنی جو سلاطین کا، جو خلفاء کا، بادشاہوں کا جو مسالے ہیں وہ دین کے حصے بنتے چلے گئے ہیں. دین کے حصے وہ سب انسان کو دور سے نظر آتا ہے میرے عزیزو. تو ان کا نظریہ امامت جو ہے سراسر اس طرح ہے. اچھا میرے عزیزو، اب میں 1 گھنٹے بات کر چکا ہوں. میں اب آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اپنی باتوں کے لیے اسانید اور اپنی باتوں کے لیے جو ثبوت ہے میرے پاس کہ نظریہ امامت ان کا یہی ہے جو میں نے کہا ہے. لیکن میں ابھی اگر شروع کر دوں تو اس کام میں مجھے 1 گھنٹے لگے گا. جو باتیں میں نے خارج سے کہی ہیں، کتاب دکھائے بغیر میں نے آپ کو بتایا ان کے نظریہ امامت کے متعلق، یہ مجھے 1 گھنٹہ لگے گا بیان کرتے ہوئے، کتاب دکھا کر، وہ بھی میں تیزی کے ساتھ دکھاؤں کیونکہ اس میں نے بہت سارے باتیں کہی ہیں. تو ان کے دلائل دکھانے کے لیے مجھے ٹائم لگے گا میرے عزیزوں. تو ابھی میں وہ کام نہیں کرنا چاہتا، تو وہ اگلے جلسے کے لیے، اگلے حلقے کے لیے میں اس کو ملتوی کرنا چاہتا ہوں. کس بات کو؟ کہ میں آپ کو اپنے باتوں کے دلائل دکھاؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم لگے گا. میں نہیں چاہتا کہ میں مزید 1 گھنٹہ تقریر کروں. اب بھی مجھے تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے. انسان بات کرتا ہے تو بدن میں تکن بھی آ جاتا ہے. تو عزیزو، اسی مقدار پہ ابھی اس مقدار میں اکتفا کرتے ہیں. تو میرا گفتگو کا سلسلہ، میں چاہتا تھا کہ اس محمد علی مرزا کے جواب میں صرف ایک ہی تقریر کر دوں، جواب دوں، لیکن بعد سے بات نکل گئی میرے عزیزوں کہ میں نے جو نظر امامت ان کا بیان کرنا شروع کر دیا تو اس میں کافی ٹائم لگا.
تو اب ثابت ہوا کہ مجھے نظریہ امامت کے دفاع کے لیے ایک سے زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت ہوگی. تو پہلے تو میں ان کے نظریہ امامت بتاؤں گا کہ ان کے نزدیک ثابت بھی کروں گا کہ ان کا نظریہ امامت واقعاً بہت ہی گھٹیا ہے، سراسر کفر و الحاد ہے. جماعت عمریہ کا جو عقیدہ امامت و خلافت ہے سراسر کفر و الحاد ہے، یہ بتاؤں ثابت کروں گا. پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بچے گانا باتیں، وہ پاگل پانی باتیں جو مولوی اسحاق نے کہا ہے، اس کے تعجبات کا جواب دے دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی شخص پہ ایمان لانا واجب ہو. بھائی ہم بتائیں گے آپ کو، ہم بتائیں گے آپ کو، آپ ہی کے کتب سے ثابت کریں گے، قرآن سے ثابت کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو ملائکہ سے بات ہو جائے؟ یہ کیا ہے؟ ختم نبوت کے منافی ہے. نہیں، ختم نبوت کے منافی نہیں. آپ کو اپنے عقائد کا نہیں معلوم، آپ کو اپنے کتب کا نہیں معلوم. مولوی اسحاق شیعوں کے ضد میں آ کر آپ جو ہے نا، آپ ایک مطالعہ ہے آپ کا، لیکن جب آپ شیعوں کے ضد میں آ جاتے ہیں آپ بھول جاتے ہیں اپنے کتب کو. میرے عزیزو، آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میری بات ختم. اب میں آپ کے ٹیلی فون کالز لوں گا. واٹس ایپ پہ میرا نمبر ادھر لگائیں، یوٹیوب پر اور فیس بک پر. اگر کوئی شخص کال کرنا چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. لیکن سب سے پہلے جو ہے، میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ میں جماعت مخالفین کو وقت دینا چاہتا ہوں. جماعت مخالف والے جو ہیں سب سے پہلے وہ بات کریں. میری خواہش یہی ہے کہ شیعہ برادران جو کال نہ کریں، مخالفین کال کریں. اسی موضوع پر جو باتیں میں نے کی ہیں نا، اسی موضوع پہ وہ بات کریں. جو اور خارج از مسئلہ بات کریں تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا عزیزو. جی جناب. السلام علیکم یار. یا علی مدد. السلام علیکم. او بھائی میں نے کہا نا شیعہ فون نہ کریں. آپ کیوں فون کیا آپ نے؟ یار حسن اللہ یاری سے بات کرنی تھی. اللہ حسن اللہ یہ عرض کرنا ہوں. علامہ صاحب یا علی مدد جی. یا علی مدد. یا علی. علامہ صاحب میں آپ کو تقریباً 2017 سے سن رہا ہوں، اچھی 17 بات. سے. اچھا. علامہ صاحب دوسری بات یہ ہے کہ میں پہلے 2017 سے پہلے ایک سنی تھا، یعنی عمری تھا. تو آپ کی نا علامہ نصر اللہ سے نا ایک دفعہ ڈبیٹ ہوئی تھی، آپ نے اس کو کال کی تھی، اور بنیالوی کو بھی آپ نے کال کی تھی. نصر اللہ کون ہے؟ جو ہے نا یہ جو امہ ٹی وی والے تھے. اور نہیں کال کیا تھا نصر اللہ کو. نصر اللہ کو میں جانتا بھی نہیں. علامہ میں نے صاحب آپ نے امت ٹی امہ وی ٹی کو وی کال کیا تھا. امت ٹی وی کو کال جی کیا تھا. ہاں اس جی کے جی بعد علامہ صاحب انہوں نے کہا کہ اس آپ جو ہیں بریطانیہ آ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے جی بعد جی میں نے ان کو تو بہت کال کیا. اس کے بعد میں نے ان کو بہت فون کیا، بہت کال کیا اور بہت ای میل بھیجے ان کو. انہوں نے کوئی جواب نہیں ہے. انہوں نے جان چھڑانے کے لیے آن ایئر ہم مجھے کہہ دیا کہ اب کچھ نام میں بھول جاتا ہوں. آپ نے کہا نصر اللہ. میں نصر اللہ کو نہیں جانتا. ہو سکتا ہے کوئی کام کرنے والا ہے وہاں پہ نصر اللہ. انہوں نے کہا کہ جی جی آپ جی بریطانیہ آ جائیں. تو میرا عرض ان سے یہی رہا کہ بھائی بریطانیہ آنا یہ چلیں، یہ کوئی مشکل کام ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ شرط رکھتے تو ہم آ جاتے ہیں. تو آئیے جی کہ لیکن میں نے کہا کہ آنے سے پہلے میں شرائط طے کرتے ہیں کہ شرائط جی مناظرے جی کے کیا، موضوع وقت کہاں ہوگا، آپ سے ملاقات کہاں ہوگی، یہ سب باتیں طے. خدا جانتا ہے کہ ان کے ای میلیں بھیجیں، ان کو کال کیا، وہ سب میرے انگلش والے جو فیس بک ہے جی یا اردو وہ والے فیس بک میں سب موجود ہیں. انہوں نے کبھی جواب ہی نہیں دیا. ایک دفعہ بھی جواب جی نہیں میں دیا. جی اچھا جی، مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے. مسئلہ نہیں، اسی مسئلے جو میں نے تقریر کیا اس مسئلے پہ تو سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لو. جی اچھا جی، بیسیکلی نا میں فالوور تھا انجینئر محمد علی مرزا کا. کس کا؟ انجینئر محمد علی مرزا کا. اس وقت جب اس نے نا آپ کے خلاف تقریر کی تھی تو میں اچھا. نے نا پھر یہ کیا، میں نے نا پھر یہ دیکھا کہ اس نے آپ کے بارے میں تقریر کی. میں دیکھتا ہوں وہ ہیں کون، تو میں نے تبھی آپ کو سرچ کیا. ہم، تو میں تب آپ کے جو سیریز تھی، جو خلافت کے موضوع پہ آپ کی سیریز تھی، یا جو ہم، آپ نے عمر کے اوپر آپ نے ایک سیریز بنائی، وہ تقریباً میں نا مطلب وہ کافی لمبی قسطیں تھیں، وہ پھر میں ہم، سنتا رہا. جی. اس کے بعد پھر مجھے مولا نے مطلب اللہ کی طرف سے ہدایت ہوئی، الحمدللہ. اور میں نے الحمدللہ. پچھلی پوری زندگی دعا کی. ابھی علامہ صاحب، الحمدللہ. ابھی میری کنڈیشن یہ ہے کہ میرا دل بڑی سپیڈ سے دھڑک رہا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. خدا آپ کو عزت ہے. ہم ہمارے بھائی ہیں بھائی. میں آپ کی طرح
एक गुनाहगार इंसान हूँ। तो आप गुनाहगार मैं नहीं, मैं मैं गुनाहगार इंसान आप हूँ। जी, मैंने इतने कमेंट्स मैंने किए ना, शायद ही किसी ने किए हो। लेकिन ना अभी मैं सरसरी अभी मैं स्टडी कर रहा था, तो आपका नीचे नंबर आया हुआ था, तो मैंने कहा मैं इस नंबर पे कॉल करके चेक तो करूं क्या ये अलामा साहब का नंबर है। तो बस अल्लाह, बस मौला ने ये थी खुदा आपको दिल इज्जत में दे ये भाई। चाह थी कि आपसे ना, क्योंकि जिसकी वजह से बंदे को हिदायत मिलती है ना, मुझे पता है ना कि कि मेरी जिंदगी में आपकी कितनी अहमियत है। खुदा आपको इज्जत दे भाई। या अली मदद, या अली मदद। खुदा अभी हाफिज़ मेरे भाई। ये आलिम। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। खुदा हाफिज़ मेरे अजीज़ों। आपसे गुजारिश है, मेरे अपने भाइयों से गुजारिश करते हैं कि आप शिया अगर हैं तो अभी कॉल ना करें, मुखालिफिन को कॉल करने दें। आपने उनके मज़हब पे इतना हमला किया है, इतना नक़्द किया है, तो उनको बात करने का मौका दें प्लीज़। ठीक है ना? सलाम अलैकुम। बात करें भाई। हेलो, जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। आगा मेरा सवाल है आपसे कि आयत इस्तखलाफ में अल्लाह पाक या फरमाते हैं कि एक खुलफा की शान होगी कि वो या तकिया नहीं करेंगे या डरेंगे हाँ बोला नहीं, है। उनका खौफ कौन? वो आयत अमन पढ़ो में ना। बदल जाएगा। वो आयत पढ़ो, आयत पढ़ो और वजह इस्तेदलाल बताओ ना। आयत इस्तखलाफ बड़ी मशहूर है मुझे नहीं, या मुझे नहीं फेमस है। मालूम आयत। मैंने नहीं, मुझे नहीं मालूम आयत। आप पढ़ें, मुझे नहीं मालूम आपके दिल में कौन सी आयत है और उस आयत का आपका तफसीर इस्तखलाफ। क्या है। इस्तखलाफ मुझे नहीं मालूम। आय इस्तखलाफ ओके। मुझे नहीं मालूम। आय इस्तखलाफ। इस्तखलाफ आप पढ़ें ना। ये लफ्ज़ तो कुरान में आय इस्तखलाफ की तो कोई नहीं है। आपने उस आयत को नाम दिया आय इस्तखलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहाति। ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। जी जी। तो इसी आयत में एंड में आता है कि आ अल्लाह जाएगा पाक ला। कैफ। ये अल्लाह का वादा है ना। अल्लाह का वादा जी है। जी। अल्लाह का वादा इसी है आयत कि में अल्लाह अपने पाक। खुलफा को वले मक्किनन्न लहुम, कि उनको ज़मीन पे मुकनत देगा, ताकत देगा। जी जी। जी हाँ। तो मैं आपसे जी जी। पूछता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुदा के आगे खलीफा अल्लाह थे या पाक नहीं थे? फरमाते हैं कि हम उनके एक आप मुझे बताएं, एक खौफ रसूलुल्लाह को। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खलीफे थे या नहीं थे? खलीफतुल्लाह थे या नहीं थे? बेशक थे। बेशक थे। तो बेशक थे। ये आप जी अब जी। आप जाके बुखारी में देख लो। बुखारी में हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से कहा कि ए आयशा, अगर तेरी कौम की हदासत इस्लाम ना होती, हदीसुल अहद बिल इस्लाम नहीं होते, यानी नए नए मुसलमान हुए, तो मैं काबा को ख़राब कर देता और उसके उसके बुनियाद को दोबारा से बनाता और उसके दो दरवाजे रखता। दो दरवाजे रखता। बिल्कुल है सर। ठीक है ना? तो जी जी। अगर रसूल पाक मैं सल्लल्लाहु सवाल मेरा अलैहि ये वसल्लम है। ने जब पूरे पूरे मक्का फतह किया है, सब जज़ीरतुल अरब मुसलमान हुए हैं, उसने अपने कौम से तकिया किया है। तकिया किया है और कहा कि मैं ये काम इसलिए नहीं करता कि ये लोग, इन लोगों को से बर्दाश्त नहीं होती, अरब बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मैं कैसे खाने काबा को मैं ख़राब कर दूं। है? अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफतुल्लाह होकर तकिया कर सकते हैं, तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम भी खलीफतुल्लाह होकर तकिया कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सर साहब बहुत शुक्रिया जी। सलामत रहो। आज कई सालों से मेरे इस सवाल का जवाब मिल गया मुझे। सुभान अल्लाह, या सुभान अली अल्लाह, मदद, या अली, खुदा आपको इज्जत दे। बहुत मेहरबानी आप या अली। सुभान। शुक्रिया आपका मेरे भाई। मेरे अजीज़ों, शिया ज़रात फ़ोन ना करें भाई, शिया ज़रात फ़ोन ना करें, मुखालिफिन को फ़ोन करने दें। मुखालिफिन को फ़ोन करने दें। कोई उमरी मौली नहीं है फ़ोन करे भाई। हमने आपके नजर इमामत को कुफ्र इल्हाद बना दिया भाई। कोई चैलेंज करो। मौलवी मिर्जा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, हमने आपके नजरिए इमामत के खिलाफ, आपने कहा कि नजरिए इमामत खिलाफत शिया जो है उसमें यह इश्काल है, हमें ताज्जुब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मलाइका से कैसे बात हो सकती है? हमने उसका जवाब दे, हम वादा कि हम जवाब देंगे। हमने क्या कहा उसके मुकाबले में आपके ताज्जुब के जवाब में? ताज्जुब कोई दलील नहीं है कि ताज्जुब है। हम आपके हम ये कहते हैं कि आपको नजरिए इमामत खिलाफत जो है आप लोगों का कुफ्र है, कुफ्र है, बिदअत है। उसका कोई रद्द करो भाई। मौलवी कहाँ है उमरियों का? सलाम अलैकुम। बात करें भाई। वालेकुम सलाम। जी जी। जी जनाब, जी। बात करें भाई। हाँ हाँ, आप सुन सकते हैं?
सुन सकते हैं भाई। अच्छा जी। मेरा सवाल था आपसे कि जी ये शिया सुन्नी बनने की जरूरत क्या है? बस यानी हम लोग कुरान के पीछे क्यों नहीं चल सकते? कुरान के पीछे चलेंगे हाँ जी। और बस जी। यानी नमाज कैसे पढ़ेंगे आप? नमाज आप कैसे पढ़ेंगे? कुरान कहता है आप नमाज पढ़ो, आप नमाज कैसे पढ़ेंगे? वो तो आप आता है ना पागल हैं भाई। कि आप हमारे। जाइए, आप जाइए, आप जाइए। आप किसी और का दिमाग खाइए। आप मोहम्मद अली मिर्जा को फोन करें, सिर्फ कुरान काफी है। आप जो है ना, सिर्फ कुरान के पीछे चलना है तो आप जाइए, मोहम्मद अली मिर्जा साहब को फ़ोन कीजिए, इरफान मशहरी को फ़ोन कीजिए उनसे मुनाजरा करें। हाँ, मैं आपका इल्म बहुत ज़्यादा है, हम आपसे आपके इल्म का जवाब नहीं दे सकते। सलाम अलैकुम, बात करें भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब। कैसे हैं जनाब? मौला का करम, अल्लाह का करम है, शुक्र अल्लाह। जी 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 जी, मैं पाकिस्तान से मोहसिन अली बात कर रहा हूँ। मोहसिन साहब, खुदा आपको इज्जत दे, फरमाइए। जी जी जी, आपसे अगर दरख्वास्त ये करनी थी कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये असूलियत जो है ना ये छाई हुई है, ये मुजतहिदीन और ये जी सारा इनका सिलसिला। तो जी। मतलब हमारी अर्ज ये है आपसे कि इनका जो इज्तिहाद है ना, क्योंकि इज्तिहाद हम्म। तो हमारे इधर पाकिस्तान में सिंध में एक मौलाना साहब है, अलामा अब्दुल्ला जरवाल साहब, शायद नाम सुना होगा आपने जी जी। उन्होंने सिंध के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो अखबारियत है ना, वो जी। कुरान और हदीस असल माखज़ वो पेश किए हैं और लोगों तक ये तहकीकात जो है लोगों तक पहुंचाई है। कुछ चंद लोगों ने जो है ना उनकी बातों को मतलब फॉलो किया, बड़े मुहक्किक आदमी है, बहुत ही मुहक्किक। पाकिस्तान में जो है वो बल्कि पूरी दुनिया में अगर 5-10 बड़े आदमी जो भी नाम हाँ आता, बहुत जहीन आदमी है, लेकिन गुर्बत की वजह से वो साइड पे हो गए। सोशल मीडिया पे जी 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 जी, बात करें, बात करते जाएं। जी जी, आवाज आ रही मेरी? जी 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 जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी, बात करते जाएं भाई, रुकिए नहीं। हेलो। जी जी, जी बात करें। जी 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 जी, उन्होंने मतलब ये सिलसिला शुरू किया, उन्होंने सिलसिला शुरू किया, लेकिन वो गुर्बत की वजह से सिंध, सूबा सिंध में, हमारे पाकिस्तान में सूबा सिंध है, उधर रहते हैं। बहुत गुर्बत है, गुर्बत की वजह से वो इंटरनेट के ऊपर भी नहीं आ सके और आहिस्ता आहिस्ता वो मतलब जो है ना गुमनाम हाँ, होते जा रहे हैं। लेकिन आप माशाल्लाह से आ रहे हैं, आपकी तकारीर वगैरह भी हम सुन रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत मेहरबानी आपकी। मालूमात प्राप्त करते हैं। तो अगर आप आने वाली तकारीर में ये जो है इश्तिहाद के ऊपर, इसके रद्द के ऊपर अहादीस और आइम्मा के फरमान और मुहद्दिसीन के फतावे अगर आप जो है वो नकल करें और ये एक सिलसिला शुरू करें ना, कम से कम ये जो इज्तिहाद है, सबसे हमारे शिया के अंदर सबसे जो है ना बुराई की सबसे बड़ी जड़ है ही इज्तिहाद, तकलीद गैर मासूम है। अगर जब तक इससे आज़ाद लोग नहीं होंगे ना, बाकी मसले मसाइल समझ ही नहीं सकते। इन्होंने ऐसे उलझाया हुआ है ना कि समझ ही नहीं सकते। हाँ, मैं भी तकरीबन पहले 1.5-2 साल पहले मैं भी तकलीद करता था और सारा सिलसिला, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे दोस्त कुछ अखबारी हैं, उन्होंने कुछ समझाया मुझे, गौर व फिक्र दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो मैं तकलीद गैर मासूम से आज़ाद होकर तकलीद मासूम में चला गया हूँ। बहुत मेहरबानी आपकी भाई, बहुत मेहरबानी। या अली मदद, या अली मदद। जी जी जी, ये आप जिस मौजू ठीक है, ठीक जो ये मौजू पे आप बात करना चाहते हैं, ये हमारी गुफ्तगू का मौजू नहीं है, ठीक है ना। आप मुजतहिदीन के खिलाफ बात करना चाहते हैं, मैं मेरी गुजारिश है कॉल करने वालों से कि कॉल करने वाले खुदा से डरो। पहली बात तो यह है कि मुखालिफिन को कॉल करने दो, जमात उमरिया को। आप लाइन पे आते हैं तो फिर वो उनके कॉल तो नहीं ले सकते उस वक्त। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि आते हैं तो जिस मौजू पे हमने बात किया, अगर इसके मुतालिक कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं तो उसके मुतालिक बात करें। या अल्लाह, सलाम अलैकुम। फिर आ गए जी भाई। जी जी, आप एंड पे हाँ भाई, भाई बहुत मेहरबानी आपकी। मुखालिफिन को बात करने दें भाई। है कोई जमात मुखालिफिन का आदमी कॉल करने के लिए? जमात मुखालिफिन
جماعت عمریہ ہے کوئی آدمی؟ کوئی آدمی نہیں جماعت عمریہ کا. آپ شیعہ حضرات کال کریں, 2-3 کال آپ کے لیتے ہیں, پھر آپ سے خداحافظی کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ جناب السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں قبلہ؟ خیریت سے ہیں؟ مولا کا کرم, مولا کا کرم, اللہ کا شکر. خدا آپ کو خوش و خرم رکھے. دراصل قبلہ آپ بار بار مخالفین کو بلا رہے ہیں. مخالفین کے چیلوں نے بھی جو ہے انجینئر محمد علی مرزا اور دیگر مفتیوں کو آپ کی فیس بک آئی ڈی پر مینشن کیا ہے، لیکن وہ نہیں آ رہے. جی صحیح فرما رہے ہیں. احسن النقوی ہیں ایک، جنہوں نے آپ جی کا پیغام جو ہے انجینئر محمد علی مرزا تک بھی پہنچایا تھا، اور حال ہی میں اس کا انجینئر محمد علی مرزا کا ایک ویڈیو اپلوڈ ہوا تھا 2 دن پہلے. جی تو اس میں انجینئر محمد علی مرزا سے احسن النقوی نے کہا بھی کہ بھائی وہ بار بار چیلنج کر رہا ہے حسن العیاری، آپ ان سے بات کریں. تو انجینئر نے کہا نہیں، وہ تو غالی قسم کا آدمی ہے اور آپ پر جھوٹ باندھا غالی ہونے کا، جی میں اس سے بات نہیں کروں گا. وہ قیامت تک نہیں آئے گا، اس سے بڑا بھی نہیں آئے گا. محمد جی علی جی مرزا سے یہ ہماری بات کرنے کی کوئی تمنا بھی نہیں ہے. ہم اس کو اس بات ہم نے کہا اس کو اہل بھی نہیں سمجھتے کہ اس سے کوئی گفتگو کریں. اس کو ہم نے کہا کہ اس کو عبارت بھی نہیں پڑھنا آتا، لیکن اس سے بڑا بھی نہیں آئے گا نا. وہ ہمیشہ جی کوئی جی جو شخص بھاگنا چاہتا ہے اس کے سارے بھاگنے کے لیے وہ کوئی بہانہ تو اس کو ملتا ہے. آج آپ کی فیس بک آئی ڈی پر تمام مفتیوں کو انجینئر محمد علی مرزا کے ایک چیلے نے مینشن کیا ہے، لیکن کوئی بھی نہیں آ رہا. جی صحیح فرما رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں. بہت تو مہربانی آپ کی. آپ ان کا انتظار نہ کیجئے. بس اگر جو ہے وہ مزید لیکچر دینا چاہیں تو یعنی ابھی آپ کا فی الحال وقت خراب کر رہے ہیں ہم لوگ. آپ سے ایک تو موضوع کے متعلق بات نہیں کر رہے، اور دوسرا آپسی مسائل میں ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں بات. صحیح بات کر رہے ہیں. بہت مہربانی آپ کی، یا علی مدد. بہت مہربانی آپ کی. خدا حافظ. مہربانی. جزاک خدا جزاک حافظ. خدا حافظ. اور بھائی ایک میں اب وہ کہتے ہیں کہ میں غالی ہوں، تو ایک جاہل آدمی سے کیا توقع وہ مجھے غالی کہہ دے. لیکن جو شیعہ بھائی ہیں جو میرے تقاریر کو سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں غالی نہیں ہوں، بلکہ غالی حضرات جو ہیں ان کی مجھ پہ تنقید ہے کہ آپ جو ہے کہ آپ جو ہیں ائمہ علیہ السلام کو رازق و خالق و یہ نہیں مانتے. بھلے تو حقیقت یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ہم اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے متعلق وہی کہتے ہیں جو وہ خود اپنے متعلق کہتے ہیں، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے وہ مطالب نفی کرتے ہیں جو وہ خود انہوں نے اپنے آپ سے نفی کیا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اب یہ باتیں جو ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم، بالخصوص مسئلہ خالقیت اور رازقیت جو ہے یہ شیعہ علماء اس میں بہت گرے ہوئے ہیں. اور جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ اصولیوں کا جو ہے کیا ہے تسلط ہے، یہ بات ان کی صحیح ہے کہ ان کی جہل جو ہے عقائد سے اور اصول سے اور فروع سے، ان کی وجہ سے بہت سارے حقائق ہیں ہمارے دین کے جو بالکل غیر معلوم ہیں. علماء کو غیر معلوم ہے، صرف عوام کی تو بات ہی دور ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اس لیے ہم جو کچھ کہتے ہیں بعض دفعہ بعض لوگوں کو دھچکا لگتا ہے کہ شاید یہ عجیب بات کہہ رہے ہیں. عزیزو اب فون کھلے ہیں آپ کی خدمت میں، آپ کوئی کال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں آپ کے. بس آخر ہیں بھائی. السلام علیکم، بات کریں بھائی.
وعلیکم السلام آغا توصیف بات کر رہا ہوں پاکستان سے. جی اچھا بھائی آغا صاحب. اصل یہ جو مولوی مرزا ہے یہ کہتا ہے کہ اگر تم شیعہ جو ہو وہ امامت کو نہ ماننے والوں کو مسلمان سمجھتے ہو یعنی ان کو کافر نہیں سمجھتے تو پھر اس امامت کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سوال ہے. جی وہ اس کا جواب دے دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. بہت مہربانی آپ. دیکھیں مسلمان وہ شخص جو ایک ایمان وہ ہے جو انسان کو اس کی وجہ سے انسان جنت میں جاتا ہے، اور ایک ظاہری اسلام ہے. ظاہری اسلام ہے جس کی وجہ سے جو اس کا قائل ہو تو وہ اس سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. بیٹی اس کو نہیں دے سکتے، اگر وہ کوئی عورت ہے تو اس کو عورت سے شادی کر سکتے ہیں اور اس کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک ظاہری اسلام ہے. یہ ایک سہولت ہے مسلمانوں شیعوں کے لیے، مومنین کے لیے ایک سہولت ہے کہ وہ مخالفین کے درمیان رہتے ہیں. تو اگر جو اس شخص کو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولتا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے بغض نہیں رکھتا، تو وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے. لیکن صرف یہ اس دنیا کے لیے، صرف اس دنیا کے لیے. اس کی اگر کوئی شخص امامت پہ اعتقاد نہیں رکھتا تو وہ اس اہل ایمان میں سے نہیں ہے جس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور وہ جنت جائے گا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ وہ اس اہل ایمان میں سے نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ ایسا مسلمان ہو کہ بالکل مستضعف فی الدین ہو. مستضعف فی الدین کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ یہ بہت بڑی بات ہے، میں اس کو چند جملے میں کہتا ہوں. مستضعف فی الدین وہ ہے کہ کوئی شخص فرض کریں کہ وہ کافر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی نام ہی نہیں سنا، اس نے ساری زندگی اس کی بت پرستی میں گزر گئی، تو اس کو کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اللہ کا کوئی رسول بھی ہے، کوئی دین بھی ہے. وہ بت مشرک شرک کے حال میں وہ دنیا سے چلا گیا. یہ شخص مستضعف فی الدین ہے کیونکہ کبھی اس پہ اللہ کا حجت تمام نہیں ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو کیونکہ حجت تمام نہیں ہوا ہے، اس شرک کی وجہ سے اس کو جہنم میں نہیں لے کے جائے گا. یا کوئی ایسا شخص ہے کہ فرض کریں کہ غیر شیعہ مسلمان ہے لیکن کبھی اس پہ حجت تمام نہیں ہوا، اس کا یہی تھا کہ اہل بیت علیہ السلام اچھے ہیں، میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر عمر بھی اچھے ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، سسر ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو وہ شخص نہ اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے نہ ان کی امامت پہ اعتقاد رکھتا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا؟ وہ جہل ہے. یہ شخص وہ اس جنت میں نہیں جائے گا جس جنت میں مومنین جاتے ہیں، اور جس انداز سے ملائکہ ان کا استقبال کرتے ہیں، جس شان سے اس کی شفاعت ہوتی ہے. اس جنت یہ ان کے لیے ایک ایسے جنت میں جائے گا جو نیچے درجے کا جنت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ اسی جنت میں جائے گا جس میں مشرکین بھی، جس پہ یا کوئی ایسا فاسق العقیدہ شخص جس پہ کبھی حجت تمام نہیں ہوا، ایسے لوگ اس میں جائیں گے. اس کا یہ ہے. اب اس بات کی تفاصیل احادیث روایات کئی ایک ہیں. اس کو میں نے فارسی چینل میں کچھ عرصہ پہلے اس کو میں نے تفصیل کے ساتھ کہا تھا. اب تفصیل اس کو احادیث و آیات دکھانے کا وقت ابھی نہیں ہے. السلام علیکم. ہلو جی جناب. جی السلام علیکم. علیکم السلام. بات کریں بھائی؟ ہندوستان سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی. ہندوستان. جی جناب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. اللہ یاری صاحب آغا آپ سے یہ گزارش تھی کہ یہ مرزا انجینئر جو ہے محمد علی مرزا، جی اس کو موقع دے رہے ہیں نام نہاد شیعہ اصولی حضرات، جواد نقوی اس کو بلا کر اس کے پیچھے نماز پڑھتے یا اس کے پیچھے ولایت فقیہ کے جتنے بھی اصولی حضرات جو ہے ان ملائن کے خلاف بھی کام کر رہے تھے. جناب آغا پلیز بہت کام کیا ہم نے بھائی. ملائن کے خلاف بات کری ان لوگ کے. جی بالکل کیا ہے، آپ نے وہ سلسلے کو جاری رکھیے. جی اچھی بات ہے. آپ سپورٹ کریں نا، آپ سپورٹ تو کرتے نہیں ہیں. جی بالکل آپ لوگ سپورٹ تو بالکل نہیں کرتے. ہم آپ کا میں نے وہ ایک ٹیم ہے نا. مولوی کچھ فٹ بال کھیل رہے تھے، وہ فٹ بال مولویوں کو آتی نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ تو آپ سنیے ابھی، تو ان میں سے مولویوں میں سے ایک تھا نوجوان صاحب، اس کو فٹ بال آتا تھا. تو دوسرے جو مولوی موٹے موٹے اس کو گیند دیتے تھے، کہا چلو اب تم جا کے گول مارو. او بھائی
یہ پورے گول لگانا یہ پوری ٹیم کا کام ہے. وہ سب موٹے مولوی جو ہے پیچھے ہوتے تھے، اس کو جو فٹ بال ہے اس کو پاس دیتے تھے اس نوجوان مولوی کے لیے جس کو فٹ بال کھیلنا آتا ہے کہ تم اب جا کے گول مارو. آپ لوگ بھی جو ہے سپورٹ تو کرتے نہیں ہو. کہتے ہیں آپ سلسلہ جاری رکھیں. سپورٹ تو ایک کرتے نہیں ہو، سلسلہ جاری رکھیں. پھر آپ کے جو ایرانی برادران ہیں، فارسی زبان لوگ ہیں، وہ حمایت کرتے ہیں. آپ لوگ کہاں ہیں ہندوستان پاکستان والے؟ ہم آتے ہیں اردو میں تقریر کرتے ہیں صرف اسی لیے کہ ہمیں ترس آتا ہے. ہمیں مولا کے خدمت گزاری کے لیے ہم آتے ہیں. وہ اللہ آپ لوگوں کو آپ یعنی السلام علیکم فرمائیے جناب. جی جناب. امامت کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ جہنمی ہوتا ہے عزیزو. امامت کا اگر کوئی انکار کرے، میں محمد علی مرزا کے بات کے متعلق میں مزید کہتا ہوں کہ امامت کو اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ یہ امامت اسلام کا جز ہے، اللہ نے بتایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اس بات کا، پھر بھی انکار کرے تو وہ بالکل جہنمی ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. تو امامت کا یہ فائدہ ہے. جی ہاں، جاہل کے لیے یہ ہے، جو مسلمان جاہل ہے اس کے لیے یہ چھوٹ ہے کیونکہ اس پہ حجت تمام نہیں ہے. جو مسلمان آپ کے مثلا کوئی رشتہ دار ہے غیر شیعہ، اس کو بیچارہ بوڑھا آدمی ہے 90 سال کا، اس کو کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ امامت کیا ہے. شیعہ بھی حق ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے. تو اس صورت میں بات یہ ہے کہ ان کو کہ ان لوگوں کے لیے چھوٹ ہے کیونکہ وہ مستضعف فی الدین ہے. لیکن باقی جو دوسرے مسلمان ہیں جن کو پتہ ہے کہ یہ امامت حق ہے، تو وہ بھلے امامت ان کے لیے وہ جہنم میں خالدن فیہا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. خب عزیزو، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد.